کا سب سے اہم حصہ ہے۔ عثمانیہ نے بڑے قابل سپوت پیدا کیے۔ نواب میر اکبر علی خان کا تعلق بھی جاگیردار خاندان سے ہے، لیکن انہوں نے جاگیرداری روایتوں کو چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور عملی سیاست میں حصہ لیا۔ وہ ایک مخلص کانگریسی ہیں اور اپنے سیاسی مسلک کو انہوں نے زندگی بھر اپنا رہنما بنایا۔ نواب میر اکبر علی خان اڑیسہ اور اس کے بعد اتر پردیش کے گورنر رہ چکے ہیں۔ ان کی بڑی مخصوص دکنی زبان ہے۔ حیدرآباد کے ماضی، سیاسی اور تہذیبی زندگی کے بارے میں نواب اکبر علی خان سے کچھ باتیں سنیے۔ میں دکنی زبان کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ کیسٹ تیار کر رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے دکنی زبان کے بارے میں کچھ پوچھوں کہ جب آپ کا بچپن تھا اس وقت کی زبان میں اور آج کل کی زبان میں کیا فرق ہے، اور آپ کو یہ زبان کیسی لگتی ہے، اور آپ کے یہاں جو زبان بولی جاتی تھی اس میں اور اب آپ کے بچوں کی زبان میں کچھ فرق ہے کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں جو زبان بولی جاتی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو عام زبان یوپی وغیرہ میں بولی جاتی ہے اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہو جاتا تھا، اور وہ ایک طرح جیسے ڈیولپ ہوتا ہے کوئی بھی چیز یا زبان، تو وہاں کے مقامی حالات، مقامی کیفیات، دوسری زبانوں، یہ تمام چیزوں کے اثرات لے کر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چلی اور چلتی رہی، لیکن یہ عام طور پہ محسوس کیا جاتا تھا کہ جو ٹکسالی اردو ہے اس سے یہ مختلف ہے، اور اس اعتبار سے دونوں میں تمیز کیا جاتا تھا۔ آج کل تو میں سمجھتا ہوں اب اتنا فرق نہیں رہا۔ اچھا، اس وقت عمرہ کی زبان اور جاگیرداروں کی زبان میں اور عوامی زبان میں فرق تھا، نمایاں فرق تھا، یا وہی زبان بولتے تھے؟ ضرور فرق یہ تھا کہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ چونکہ علمی کچھ شغل رکھتے تھے یا علمی لوگوں سے صحبت رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے، تو ان کی زبان میں زیادہ ایک نکھرا پن تھا، اور عوام جو زبان بولتے تھے وہ تو روزمرہ کی زندگی کی جیسے چیزیں ہوتی ہیں اس طرح تھی۔ فرق ضرور تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی غیر معمولی طور پر اس میں کوئی امتیاز پیدا کیا جائے۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے نا جی بالکل صاحب۔ جاگیرداری دور کی جو اچھی خصوصیات تھیں، خاص طور پر ان کے یہاں بڑی مذہبی رواداری تھی اور علم و ادب سے بڑا شغف رکھتے تھے، وہ لوگ آرٹ کی بہت قدر کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کی یادداشت میں کچھ کوئی باتیں ہوں، کوئی اہم واقعات تو ہمیں بتائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کے ایک خاص طور پر جو امتیازات کہیے یا جو اچھی باتیں تھیں وہ اس قسم کی تھیں کہ تقاریب میں ہر مذہب کے ہم بڑے احترام اور محبت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ہندو، مسلم، عیسائی، پارسی، سب تقاریب میں ان کے مذہبی تقاریب اور خانگی تقاریب بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہر مذہب کا احترام ہوتا تھا، لوگوں میں مذہب سے کوئی بیر نہیں پیدا ہوتا تھا، بلکہ ہر مذہب کو اللہ کا مذہب سمجھتے تھے۔ اپنے مذہب کی ضرور ہم زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن دوسروں کے مذہب کا بھی احترام کرتے تھے۔ یہ فضا تھی جس کی وجہ سے ایک ایسا مزاج بنا ہوا تھا جو ایک دوسرے کو سمجھے اور اس میں بھائی چارگی ہو۔ مثالاً میں آپ سے کہتا ہوں،
جاگیردار ہیں. اب جاگیردار سمجھیے اپنے لڑکی کی شادی کے لیے رقم لا رہے ہیں جی. اور وہاں کا کوئی باشندہ جو ذرا وہاں کا ہے اس کی بچی کی بھی شادی ہے. اب وہ آ کر کہے صاحب میں بڑا پریشان ہوں, میری بچی کی شادی کے لیے کچھ رقم جمع نہیں ہو رہی ہے, تو وہ تعلق خاطر کے خاطر وہ اپنے بیٹی کی رقم میں سے 1000-2000 دے دیتے تھے. اس سے ایک بھائی چارگی پیدا ہوتی تھی, ایک محبت پیدا ہوتی تھی, اور یہ سمجھتے تھے سب ایک ہی خاندان کے ہیں. آپ کے کون کون سے دوست تھے ایسے بہت قریب جو آپ کے رہے ہوں؟ دیکھیے میں تو برسوں ملی سے جاگیرداران کا ممبر رہا. اچھا. اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اس کے صدر. یہ مجلس کیا کرتی تھی کام, اس کا کام؟ یہ اس کے صدر مہاراجا کشن پرساد رہے. اچھا. لطفاللہ رہے. نواب سالار جنگ بہادر بہت عرصے تک رہے. پھر کمال جنگ رہے. راجا رائے رایاں رہے. اس کا کام یہ تھا کہ جاگیرداروں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور جاگیرداروں کو صحیح مشورہ دینا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح خوشگوار کریں. اس مقصد سے یہ مجلس تھی. اس کو قائم یہ کوئی 100 سال ہو گئے تھے تقریباً, لیکن میں بھی اس مجلس کا تقریباً 20 برس اس کی ایگزیکٹو کا رہا ہوں, اور اس میں میں سالار جنگ بہادر کا شکر گزار ہوں کہ میں ہندوستان سے آ کر جب میں نے پریکٹس شروع کی اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے ان سے عرض کیا تھا میں صرف چھوٹا تھا, بولے چھوٹے بڑے کی بات نہیں, ہم کو سمجھدار جاگیرداروں کی ضرورت ہے, میں چاہتا ہوں تم اس میں شریک ہو اور ممبر بنو. ابھی آپ نے فرمایا کہ مہاراجا سر کشن پرساد سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو ان کے یہاں کی سنا ہے ادبی محفلیں بڑی یادگار ہوا کرتی تھیں. آپ کو ایسی محفلوں میں شریک ہونے کا موقع ملا, اور کوئی ایک محفل کا حال ہمیں سنائیے اگر آپ کو. بہت محفلیں ہوتی تھی ان کے یہاں, اور بڑے وسیع النظر, بڑے وسیع القلب, اور بڑے جو ہے دل والے انسان تھے. یعنی داد و دہش میں تو مشکل سے کوئی ان کا ہمسر ہو سکتا تھا. ادب نواز بھی بہت تھے. اور اسی طرح سے جو عالم فاضل ان لوگوں کی کافی خاطر تواضع کرتے تھے, ان کی امداد کرتے تھے, ان کے لیے فنکشن ارینج کرتے تھے, اور چھٹی شریف کی مجلس ہر مہینے میں کرتے تھے, جو حضرت خواجہ غریب النواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے. اس بارگاہ سے ان کو بڑی عقیدت تھی. اور کئی وقت ایسا ہے کہ ہم میرے کو تو یہ عزت بھی حاصل رہی ہے, وہ میرے یہاں بھی تشریف لائے ہیں. کس موقع پر؟ کوئی شادی, کوئی تقریب وغیرہ کے موقع پر, اور کافی وقت تشریف رکھے ہیں. اور ان کے اور ہمارے بزرگوں کے بھی تعلقات ان کے بزرگوں کے رہے ہیں. اب ان کے یہاں جب ادبی محفلیں ہوتی تھیں تو اس میں کیا ہوتا تھا, یعنی کیا حفظ مراتب ہوتے تھے, کیا مشاعرہ ہو رہا ہے تو کیسے پڑھیں, اور کس طرح کے لوگ آتے تھے, اور یعنی مدعوین میں کون ہوتے تھے اور شاعروں میں کون ہوتے تھے؟ عام طور پر جو ہمارے علاقے کے یا باہر کے اچھے اور مشہور شاعر ہیں یا ادیب ہیں وہ بلائے جاتے تھے, اور ان کے اخراجات وغیرہ کی پابندی کی جاتی تھی. اور اسی طرح سے اور بھی جو ہے اسی قسم کی علمی جلسے ہوتے تھے, جس میں مشترکہ ذہنیت اور ہر مذہب کے بہترین احکام اور ان کی روایات وہ بیان کیے جاتے تھے, تاکہ اپنے مذہب کے ساتھ دوسرے مذہب والوں کا بھی ہمارے دل میں احترام پیدا ہو, محبت پیدا ہو. یہ ایک ایسی فضا تھی وہاں, اگرچہ ہم اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم تھے, لیکن دوسرے مذاہب سے بھی ہم کو کوئی بیر نہیں تھا, بلکہ ایک حد تک
ان کا بھی احترام اور محبت ہم کرتے تھے. مہاراجا سر کرشن پرساد نے فانی بدایونی، جوش ملیحہ آبادی اور کئی شاعروں کو حیدرآباد بلایا اور ان کی مدد کی. آپ کو کوئی سلسلے کا کوئی واقعہ یاد ہے شاعروں کا یادی؟ میں یہ جانتا ہوں جی جیسے آپ نے فرمایا، جی نامیں تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو نام دیے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہے. جی مہاراجا بہادر نے ان کو بلایا، ان کی مدد کرتے تھے، ان کے لیے رہنے بسنے کا انتظام کرواتے تھے. جی ان کی بالی حالت اگر خراب ہو تو اس میں مدد کرتے تھے. جی وہ اس بارے میں کافی جو ہے وسیع نظر اور جیسے میں نے کہا فراغ دل واقع ہوئے تھے. اس دور میں جو دعوتیں ہوتی تھیں ان کا کیا اہتمام ہوتا تھا؟ یعنی کھانا کس طرح رکھتے تھے؟ کھانے میں کس چیز کو اہمیت دیتے تھے؟ کچھ عام طور پر تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک ویجیٹیرین دسترخوان ہوتا تھا. اچھا، الگ ہوتا تھا. الگ ہوتا تھا جی. اور ایک نان ویجیٹیرین. جی. اور جو لوگ ویجیٹیرین ہیں وہ وہاں جاتے اور ان کا انتظام وہی لوگ برہمن اور جو ان کے متعلق لوگ ہیں کرتے. جی. اور وہ ان کو کھانے وغیرہ کی پوری سہولت دیتے. اسی طرح نان ویجیٹیرین جو ہے ان کا انتظام ہوتا تھا. ہاں، ہم کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا. بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم بھی ویجیٹیرین دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، اچھا لگے اور وہاں وہ ہوئے اور کوئی ویجیٹیرین چاہے کہ بھائی نان ویجیٹیرین کھانا کھائے کبھی، وہ ادھر بیٹھ جائے. تو یہ چیزیں لباس اس وقت مہاراجا کی جو دعوتیں ہوتی تھی اس میں کوئی مخصوص لباس پہن کے جانا پڑتا تھا یا جو جی چاہے وہ پہنے؟ دیکھیے اس زمانے کے آداب کے لحاظ سے جی یہ ضروری تھا کہ مخصوص لباس جائے. وہ کیا؟ وہ شیروانی اچکن جسے کہتے ہیں، پاجامہ. عام طور پر اس زمانے میں آج ہم ٹوپی بولتے ہیں، وہ پگڑی پہنتے تھے. اچھا. جو ذرا معتبر قسم کی رہتی تھی. جی. اور زیادہ احترام کرنا ہو جی تو بگروس وغیرہ کمر پہ باندھتے تھے. اچھا. یہ ایک بات جائے، بعض مقامات پر یہ چیزیں چلتی تھی. جی. اور چنانچہ عمرہ بھی ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو وہ بھی پگڑی اور بگلوس سے ایک دوسرے سے ملتے تھے. اچھا، بگلوس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کمر پر پٹا. جی. اور دستار. اور دستار. دستار تو کچھ خاص مخصوص لوگوں کے لیے تھی یا سب پہن سکتے تھے؟ نہیں، کوئی مخصوص نہیں تھی، لیکن دستار میں بھی کئی قسم کی دستاریں تھیں. جی. یعنی کچھ خاندان کے لیے مختص تھیں. جی. کچھ ایسا تھے، کچھ خاص عہدے کے لیے مخصوص تھیں. اچھا. اور عام بھی تھے. جی. لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا. جی. جی. چنانچہ میں آپ سے کہتا ہوں بہادر یارجن جو دستار پہنتے تھے جی. وہ ایک بالکل جدا ہے نا نوعیت کی تھی. اچھا. مقابلے اس کے ہم جو پہنتے تھے. تو ایسے بعض جو ہندو راجا تھے وہ بھی دستار پہنتے تھے یا؟ جی ہاں، وہ بھی برابر پہنتے تھے. جی. وہ بھی برابر دستار پہنتے تھے. وہ جہاں بگلوس لگانے کی ضرورت ہے بگلوس لگاتے. اور ان کے لباس سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، بلکہ وہ ایک مشترکہ لباس ہوتا تھا جس کو تقریباً دونوں استعمال کرتے تھے. وہ ایک بڑی ابتدائی سے ملی جلی کیفیت رہتی تھی. والدین خود ابتدائی سے جو ان کو کان میں جو چیزیں ڈالتے تھے وہ یہ کہ بھائی خدا سب کا ہے، وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے بندوں کی خدمت کرنا بڑی نیکی ہے، اور سب سے محبت رکھنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا. یہ اس قسم کی روایات خاندانوں میں اور اپنے عمل سے وہ بتاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی ایک خوشگوار فضا قائم رہتی تھی. ویسی مصیبت آئے تو اس میں شریک ہوتے تھے، جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرتے تھے. ان کی جناب علی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمدردانہ طریقے پر آنا جانا رہتا تھا. تو یہ اس مشرقی کہیے یا ہندوستانی کہیے یا حیدرآباد کی
خصوصی کہیے ہمارے بچپنے میں اور ہمارے زمانے میں تو بھائی بڑی خوشگوار فضا تھی. ہم نے کبھی بھی کوئی فرقہ واریت نہیں سنا. میں جس محلے میں رہتا تھا اعتبار چوک، اس میں تقریباً 3/4 ہندو رہتے تھے اور 1/4 ہم لوگ رہتے تھے، لیکن کبھی ہمارے میں ان میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. وہاں قریب میں ہماری مسجد بھی تھی اور ایک چھوٹا سا قبرستان بھی تھا، اس کا پورا احترام کیا جاتا تھا. اسی طرح ان کی دیوت تھی، مندر تھا، اس کا پورا احترام کیا جاتا. ایک دوسرے کے یہاں جب کوئی ایسا فنکشن ہوتا تو وہ پورا احترام کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے اس فنکشن میں کوئی زحمت نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس وقت حیدرآباد کی جو خواتین تھیں، مسلم خواتین، تو ان کی تعلیم پر کوئی اہمیت دی جاتی تھی؟ ان کو پڑھایا جاتا تھا یا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے، خاص طور پہ جاگیرداری طبقے میں؟ دیکھیے اس وقت خواتین کی تعلیم کا یہ اصول تھا کہ گھر میں تعلیم دینا، اور اس کے لیے استاد مقرر ہوتے تھے، استاد میاں مقرر ہوتے تھے، اور وہ ان کو ایک تو کچھ مذہبی تعلیم دیتے تھے اور دوسرا لکھنا پڑھنا یہ سکھانا ضروری سمجھتے تھے. اس سے زیادہ کی ضرورت زیادہ نہیں محسوس ہوتی. ہندو لوگ بھی نہیں پڑھاتے تھے یا ہندو طبقے میں پڑھایا جاتا؟ میں سمجھتا ہوں جو جاگیردارانہ قرات کے ہندو تھے ہمارے بھائی ساتھی، ان میں ہمیں اس بارے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. وہ ہم کچھ زیادہ پڑھانے پر مائل تھے وہ مقابلتاً ہمارے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی کم و بیش معیار تھا. 30-40 سال پرانی ادبی محفلوں کا کوئی واقعہ سنائیے، خاص طور پر مشاعروں کے جو آداب تھے پرانے زمانے میں اور اب بدل گئے. اب آج کل مشاعروں میں بالکل الگ ہی طریقہ ہو گیا ہے. بات یہ ہے نا، سب سے بڑی چیز کم از کم میں کہتا ہوں اس زمانے کے حیدرآباد کے یہ تھے کہ وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ ہر مجلس کا ادب و احترام رہے، اور چاہے آپ جو پڑھیں جو لکھیں جو کریں، لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو عامیانہ کہا جائے یا ایسا کہا جائے کہ وہ نازیبا ہے. کیونکہ اس وقت کی فضا یہ ایسی تھی، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، اپنے سے بڑے رتبے والے جو ہیں ان کا احترام کرو. یہ ایسی فضا تھی جس کی وجہ سے کوئی تفریق یا کوئی اس قسم کا وہ نہیں تھا، بلکہ ایک طریقہ تھا، وہ رہتے تھے. لیکن جیسے میں نے کہا نا، اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے سے جو کم استطاعت لوگ تھے، اپنے ملازمین سے، اپنے محلے والوں سے بہت خوشگوار تعلقات تھے. اور جیسے کہ نیازات ہوتے ہیں تو اس کے لیے پخت کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ بھائی نیازات کی پخت زیادہ غریبوں کا حق ہے. تو محلے والوں کو، دوسروں کو وہ تمام تقسیم ہوتا تھا اور وہاں بھی کھایا جاتا تھا. تو وہ اس قسم کی ایک تھوڑی سی کنٹینٹمنٹ کی فضا تھی. کمپٹیشن اتنا نہیں تھا. بے شک عام لوگ زیادہ غریب تھے اور جو مڈل طبقہ تھا وہ کمپیریٹو یہ تھا، لیکن اس کے تعلقات ان لوگوں سے ایسے تھے کہ وہ ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ بھائی تمہاری بے وضاحتی یا کم آئیگی یا کم آمدنی کی وجہ تم کو کوئی حقارت سے دیکھا جا رہا ہے. اس قسم کا کوئی پہلو نہیں تھا. آج تو جو بڑا ہے وہ دوسرے کو سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اور اس قسم کا جو ایک مزاج ہے وہ کمرشل اور کمپٹیٹیو اور دوسرے طریقوں کی وجہ سے آج جیسے کہ دنیا میں ہوا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. آپ سیاست کی جانب کیوں آئے؟ کسی نے آپ کو مجبور کیا یا آپ خود چاہتے تھے کہ کچھ کام یہاں رہ کے کریں آپ؟ دیکھیے یہ مسئلہ میری حد تک بڑا دلچسپ ہے. ہاں، میں تو
حیدرآباد کے پرانے اسکول کا تھا. میرے والدین بھی پرانے اسکول کے تھے. ہم مڈل کلاس جاگیردار تھے اور ہم اپنا کھا پی کر اپنا ہنسی خوشی سے رہتے تھے. میں اپنے میٹرک کی تعلیم کے بعد اور اسی سال میرے والد کا انتقال ہو گیا. میرے گھر یہ کس زمانے کی بات ہے سر؟ یہ بات ہے دیکھیے 1916 کی. اس وقت جو ہے میں میٹرک میں تھا. میٹرک کامیاب ہونے کے بعد نظام کالج میں شریک ہو گیا. اگرچہ کہ گھوڑا گاڑی تھی ہمارے یہاں لیکن پھر بھی روزانہ اعتبار چوک سے نظام کالج جانے کو گھنٹہ بھر لگتا تھا تقریباً. یہ تمام دقتیں تھیں تو ہم نے علی گڑھ میں درخواست بھیج دی تھی. علی گڑھ کا ٹرم اس زمانے میں وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے بجائے جون جولائی میں شروع ہونے کے ستمبر میں شروع ہوتا. خیر جب علی گڑھ میں ہمارا داخلہ ہو گیا تو ہم چلے گئے اور علی گڑھ میں میری کالج لائف بسر ہوئی. جب میں چوتھے سال فائنل میں تھا اس وقت نان کوآپریشن ترک موالات کا موومنٹ شروع ہوا اور اس سلسلے میں گاندھی جی، علی برادر، مولانا آزاد سوانی اور دیگر علماء، جواہر لال، یہ علی گڑھ آئے. جب یہ علی گڑھ آئے انہوں نے کال کیا کہ بھائی تعلیم چھوڑ دو اور آزادی یہ ملک کی تحریک میں شریک ہو. تو ہم بھی شریک ہو گئے. حالانکہ ہم 4th ایئر میں تھے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ذاکر حسین خان وہ 6th لیڈر تھے آپ کے. اور دیگر علماء، جواہر لال، یہ علی گڑھ آئے. جب یہ علی گڑھ آئے انہوں نے کال کیا کہ بھائی تعلیم چھوڑ دو اور آزادی یہ ملک کی تحریک میں شریک ہو. تو ہم بھی شریک ہو گئے. حالانکہ ہم 4th ایئر میں تھے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ حسین خان وہ 6th لیڈر تھے آپ کے. اسٹوڈنٹ لیڈر. وہ ایم اے فائنل میں تھے، میں بی اے فائنل میں تھا. تقریباً 200 بچہ 1200 میں سے تعلیم چھوڑ کر. اور کون تھے آپ کے ساتھ کے اس وقت کے نمایاں لوگوں میں؟ اب بھائی ڈاکٹر مقبول علی تھے جو حیدرآباد کے تھے اور ہمارے خدائی فیملی کے بہت سارے تھے جو ہمارے ساتھ تھے. اور جامعہ ملیہ میں مولانا محمد علی ہمارے گویا پہلے پرنسپل تھے. ذاکر صاحب کے علاوہ اور بہت سارے لوگ. حیدرآباد کے لوگ کم تھے لیکن پھر بھی تھے 8-10 تھے. ہمارے ایڈوکیٹ تھے میرے ساتھی حسین اور ایسے چند لوگ تھے. ایسن تو اس طرح سے وہ کیفیت تھی. اور ہم اس میں شریفیت پھر ہم علی گڑھ کالج سے ظاہر ہے نکالے گئے، جامعہ ملیہ میں گئے. جامعہ ملیہ کے پہلے اسٹوڈنٹ میں ہم ہیں. جامعہ ملیہ کی افتتاح جو ہوئی علی گڑھ کی مسجد میں ہوئی اور 5 منٹ تک تو گاندھی جی میں اور مولانا محمود الحسن میں یہ رہا افتتاح آپ کرو، افتتاح آپ کرو. گاندھی جی نے کہا مولانا صاحب بڑے بھائی کی موجودگی میں چھوٹا بھائی کر سکتا ہے. مولانا بڑے تھے عمر میں تو مولانا نے افتتاح کیا. بہرحال ایسے خوشگوار تعلقات تھے. پہلو مجلس میں گاندھی جی اور مولانا اور یہ دوسرے ہندو مسلم سب بھائی بھائی کی طرح بیٹھے تھے. تو اس میں ہم شریک ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم 2 سال اس میں رہے. پھر کچھ مزاج خراب ہو گیا تو گھر آئے. تو گھر والے بے شک ناراض تھے کہ ہم نے بی اے نہیں کیا. تو یہاں عثمانیہ یونیورسٹی کا پہلا بیچ 6 مہینے بعد نکلنے والا تھا. ہم نے کہا بھائی علی گڑھ تو نہیں جاتے. بڑی شان سے بولے انگریزوں کی ہے بول کے چھوڑ دیے، اب ہم نہیں جاتے. یہاں عثمانیہ میں شریک ہو گئے. چنانچہ اس میں اتفاق سے میں 6 مہینے پڑھا اور یہ گرینلے بینک
میں بورڈنگ تھی. اچھا. وہ کمرے میں جا کے ٹھہر گیا کیونکہ روزانہ وہاں سے آنا اعتبار چوک سے جانا مشکل ہو گیا تھا. ایک گھوڑا گاڑی تھے تو وہ کتنا کام دیتی, سب ہمارے دوسرے کو بھی ضرورت تھی. تو وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا, لیکن ہمارے بڑے بھائیوں نے ہم پر بڑے مہربان تھے. اچھا. انہوں نے اپنا حصہ بھی سب ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا تھا. چونکہ ہم زیر تعلیم تھے, ہماری بہنیں تھے جو شادی شدہ نہیں تھے, تو انہوں نے مجھ کو انگلستان بھیج دیا. اچھا. کس وقت گیا آپ انگلستان؟ میں انگلستان گیا 1923 میں. نارملی 1921 میں جاتا, لیکن نان کوآپریشن کی وجہ سے 2 سال ہم نے موومنٹ میں لیے. 1923 میں گیا اور جناب 27 میں واپس آیا. آ کر اب یہاں مجھ کو نوکری آفر ہوئی, لیکن میں نے سوچا یہ کہ پریکٹس کرنا چاہیے. چنانچہ میں نے پریکٹس کرنا شروع کیا. کچھ خدا کی مہربانی ایسی ہوئی, سال بھر کے اندر پریکٹس وغیرہ چل گئی. پھر ہم نے شادی وادی کر کے سیٹل ہوا. تو اب اس وقت سے پالیٹکس سے اور یہ نیشنل موومنٹ سے اور ہمارے جواہر لال نہرو وغیرہ سے ہمارا ربط رہا. زیادہ نہیں رہا, کیونکہ اس وقت ان کی پالیسی یہ تھی کہ اسٹیٹوں میں ابھی موومنٹ نہیں شروع کرنا, بلکہ نارتھ انڈیا میں. اس اعتبار سے یہاں وہ زیادہ موومنٹ نہیں تھا, لیکن ہم ان سے ربط رہتے تھے. میں جا کر ملتا تھا ان بڑے لیڈروں سے, اور اس طرح سے ہم رہے. اور ہم نے ایک پارٹی قائم کی تھی, وہ گویا ایک طرح سے ماڈریٹس تھی, لبرلس. سمجھے نا, اس کا کیا نام تھا اس پارٹی کا؟ یونین اینڈ پروگریس. اچھا. یہ کس وقت قائم کیا آپ نے؟ یہ ہم نے انگلستان سے آنے کے 2 سال بعد. اس میں آپ کے ساتھ اور کون شریک تھا؟ میرے ساتھ بہت تھے, ہندو تھے, مسلمان تھے, پارسی تھے, لیکن چنندہ لوگ تھے. وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تھی, بلکہ خاص پڑھے لکھے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی. تو آپ کی اس پارٹی کو نظام پسند کرتے تھے یا یہ ان کے خلاف تھی؟ نہیں, بات یہ ہے نہ پسند کرتے تھے نہ ناپسند کرتے تھے. ہم ایکسٹریم نہیں جاتے تھے, لیکن کمیونلزم کے خلاف تھے. چنانچہ جو یہ کمیونل پارٹیز تھے اس کی ہم مخالفت کرتے تھے. چنانچہ اس ضمن میں میں کئی وقت پٹ چکا. میرے گھر پر کئی زمانے تک رات میں 12 بجے غدار مرزاباد کے نعرے ہوتے تھے, لیکن ہم نے اس کو برداشت کیا, ہمارے بیوی بچوں نے برداشت کیا. تو ہم فوقاداریت کے خلاف تھے, کیونکہ حیدرآباد کے مزاج کے خلاف تھا. اور جو جدید تحریک گاندھی جی نے شروع کی تھی اس کے مزاج کے بھی خلاف تھا. وہ چاہتے تھے, بڑی اہمیت اس کو دیتے تھے کہ ہم مل جل کے کام کریں. چنانچہ اس طرح سے ہمارے کو سیاست میں دخل رہا, اور ہم اس پارٹی کے ذریعے کرتے رہے. جب حالات اور بدلے اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو پھر ہمارے اور کانگریس کی آئیڈیالوجی زیادہ قریب تھی, تو ہم کانگریس میں شریک ہوئے. چنانچہ حیدرآباد میں جو پہلی آل انڈیا نیشنل کانگریس ہوئی اس کا میں وائس پریزیڈنٹ تھا, ریسیپشن کمیٹی کا. پریزیڈنٹ کون تھا؟ ہمارے کانگریس کے سوامی جی تھے. رامانند تیرتھ, وہ صدر تھے ریسیپشن کمیٹی کے. میں جو ہے تو نائب صدر تھا. چنانچہ ہم نے اس وقت ہمارے یہ جتنے بڑے لیڈر تھے جو اللہ لطفullah وغیرہ, ان کو خیر مقدم کیا اور کوشش کی کہ وہ لوگ آرام سے رہیں. اب اس کے بعد سے پھر ہمارا یہی سلسلہ رہا. ہم پارلیمنٹ گئے, پارلیمنٹ میں 18 سال رہا. اور آخر میں نے یہ کہہ کر سب سے پہلے یو پی کے گورنر بنے. وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے یہ کہہ کے آیا تھا کہ اب میں پارلیمنٹ نہیں آؤں گا, اس واسطے کہ دوسروں کو موقع ملنا چاہیے. میں 18 سال رہا ہوں. اب میں نے اندرا گاندھی اس وقت پرائم منسٹر تھی, میں نے کہا اب تک میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کیا ہوں, اب آپ کو میری درخواست قبول کرنا پڑے گا, اب میں نہیں آؤں گا. خیر 4-6 مہینے کے بعد ان کا ٹیلی فون آیا, دہلی بلائے,
اور انہوں نے مجھ کو یو پی کی گورنر ہی آفر کی. اجی میں نے کہا میں 72 برس کا, یو پی آپ کا جوہلالو اسٹیٹ, میرے سے کیسے سنبھلے گا؟ بولے نہیں, ہم وہ سب سوچ لیے, آپ قبول کیجیے. میں نے کہا جب میرا پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ میرے خدمات کچھ کام آ سکتے ہیں اور آپ یہ حکم دیتے ہیں تو میں منظور کرتا ہوں. تو اس طرح سے میں یو پی کا گورنر ہو گیا. گورنرشپ کی کوئی اہم بات سنائیے جو آپ کو غیر معمولی لگی گورنر بننے کے بعد. بات یہ ہے اتفاق سے میرے پیشروں سے ڈاکٹر گوپال ریڈی, وہ بھی بہت مقبول تھے. ہم نے کوشش یہ کی حتی الامکان جو مختلف پارٹیز ہیں ان سب سے ربط رکھنا اور ان کو سوشل طریقے پر چائے پہ بلانا, کھانے پہ بلانا, یعنی ہم ابو پارٹی پالیٹکس لینا, یہ میرے پیش نظر تھا. یہ ہمارا دلی کے لیے یہ میرے پیش نظر تھا. اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس سے ابو رہے, اور ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ملائے جلائے. چنانچہ میں شیعہ سنی لوگوں کو بھی کہا تھا, چونکہ لکھنؤ میں ذرا ان کا دور تھا, میں نے کہا جس روز تم آپس میں لڑو گے اسی روز میں استعفیٰ دے کے چلے جاؤں گا. میں نے کہا میں اس کو ختم کر دوں, نہ ہندو مسلم فساد ہونا نہ شیعہ سنی فساد ہونا. خدا کی مہربانی تھی, ان لوگوں کی بھی محبت تھی کہ میرے وہ زمانہ اچھا گزر گیا. آپ اس کے بعد اڑیسہ گئے اور وہاں بھی رہا گورنر. اور بھی بس یہ 2 مقامات. اچھا 2 مقامات. لیکن جیسے میں نے کہا 18 سال جب میں پارلیمنٹ میں تھا, میں یونائٹڈ نیشنز گیا, عرب کنٹریز گیا, افریقن ڈیلیگیشنز میں, مختلف ڈیلیگیشن میں, چائنا گیا, سمجھ گیا. یہ تمام مقامات کا میرے کو پارلیمنٹ میں رہنے سے موقع ملا. اب آپ نے اتنا عرصہ گزارا اور اتنے بڑے بڑے تجربوں سے گزرے اور اتنی اہم شخصیتوں سے ملے. اب حیدرآباد کے جو حالات ہیں ان کو ٹھیک سے لانے کے لیے, یعنی سیاسی طور پر نہیں سماجی طور پر آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کہ اتنی جو ہمارے یہاں زہریلی فضا ہو گئی ہے, فرقہ وارانہ فضا. عجیب اتفاق کی بات ہے کہ کل کچھ لوگ میرے پاس, کل یا پرسوں میرے یہاں کچھ لوگ آئے تھے اور اس پر بات چیت ہوئی. میں نے یہ کہا دیکھو بھائی, ہم لوگ یہ جو فخرواری فضا ہے, یہ جو تھوڑے تھوڑے عرصے سے جھگڑے ہوتے ہیں, ہم برا سمجھتے ہیں اور دل سے برا سمجھتے ہیں. ہم اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں لیکن عملی اقدام نہیں کرتے. جیسے آپ نے کہا نا, میں نے کہا جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا, گھر سے یہ چیز شروع ہوتی. گھر کا طریقہ ایسا رہنا کہ محبت کا پیغام ان کے دل میں بیٹھنا, آپس میں بھائی بہن میں, نوکر چاکر میں, محلے والوں میں, دوسرے مذہب والوں میں بھائی چارگی ہونا چاہیے. اور پھر ابتدائی اسکول میں بھی یہ ہونا چاہیے, انسانیت کا پرچار ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں کے مذہب کی پڑھیں, ہندو مذہب کا پڑھے, لیکن سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے انسان انسان پہ, اور انسانیت کے لیے جو خدمت کرے. جیسے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ بندگان خدا کی خدمت ہے. بندگان خدا کی خدمت کو ہم سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا گویا سرمایہ ہے, اور اس میں جو ہے سو مصروف ہونا چاہیے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب ہمارے کو اپنے نجی طور پر, اپنے اسکولوں میں, اپنے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے ابتدائی سے انسانیت, خوش اخلاقی, اچھے برتاؤ, بھائی چارگی کا ہونا چاہیے. ہم مسلمان بے شک ہیں اور رہیں گے, لیکن ہم کو ہندو سے, پارٹی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ حیدرآباد میں نہ صرف ہندو وزیر اعظم رہے کئی, بلکہ پارسی وزیر اعظم بھی رہا. اچھا. فریدو جی
جی جی صدارت عظمیٰ. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد میں شروع سے یہ دل کھلا رہا کہ ایڈمنسٹریشن میں، سیاسیات میں، پالیٹکس میں، کاروبار میں، معاشرت میں بھائی چارگی ہونا چاہیے. بے شک. بس اگرچہ میرے اور بہادر اعظم کے مجلس جاگیرداران کی کمیٹی کے وہ بھی معتمد رہے برسوں، انتہائی خوشگوار تعلقات، لیکن سیاسی نقطہ نظر میں ان کے ہمارے اختلاف تھا. وہ چاہتے تھے کہ وہ کریں، خالی مسلمان نے کہا نہیں، ہم جو کچھ بھی کریں گے ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی کو ملا کے کریں گے. اب آج کل آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ آج کل دیکھیے میرے دو تو اداروں کے تعلق سے مصروفیات ہیں. ایک میں مولانا ابوالقیام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا صدر ہوں، جس کے میرے پہلے مہدی نوازن تھے، اور اس کے کاروبار کو میں چاہ رہا ہوں اس میں حکومت ہند اور حکومت آندھرا پردیش دونوں کا ہمارے کو کوآپریشن ہے. تو میں ہر ہفتے منڈے کو اس کی میٹنگ کرتا ہوں اور وہاں کے کاروبار وغیرہ کی میں نگرانی کرتا ہوں. دوسرا ہے سروجنی نائیڈو میموریل سینٹر. یہ تو میری وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں میں ابھی کہتا ہوں ہر منگل کو میں کمیٹی کرتا ہوں. اور میری ہی تحریک پر جب ڈاکٹر چنا ریڈی تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے یہاں کی سیاسی دنیا کی سب سے بہترین شخصیت مسز نائیڈو کی تھی، اور انہوں نے اپنا گھر بھی گورنمنٹ کو اور سینٹرل یونیورسٹی کو دے دیا، لیکن خود سروجنی نائیڈو کے نام کچھ نہیں. تو انہوں نے ہماری بات کو بہت معقول سمجھا اور ہمیں ایک گھر دلا دیا جس میں سروجنی نائیڈو پیدا ہوئی تھی، اور 1 لاکھ روپیے سالانہ اخراجات کے لیے دیا. اور وہاں ہم یہی سوشل ورک کرتے ہیں، خصوصاً عورتوں اور بچوں کی بہتری کا. تو یہ وہاں ہے، اور یہ دو میں میرا زیادہ وقت جاتا ہے، کیونکہ میرا قدیم تعلق عثمانیہ گریجویٹس ایسوسی ایشن اور ایگزیبیشن کمیٹی سے رہا ہے، ابتدائی سے اس کے قیام سے. تو وہاں بھی اکثر مجھ کو خواہش کی جاتی ہے. یہ ایگزیبیشن سوسائٹی کس طرح قائم ہوئی اور ایگزیبیشن جو شروع ہوئی؟ اس کی جو آپ کو میں کہوں تو آپ کو خوشی ہوگی. میں اس گریجویٹ ایسوسی ایشن سے تو بہت دلچسپی تھی ڈائریکٹری. تو کچھ لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو کچھ زیادہ واقف نہیں ہوں. اس وقت مہدی نوازن معتمد تھے کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، وہ میرے بزرگوں میں تھے، میرے بڑے بھائی کے ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے اور کچھ خاندانی تعلقات بھی تھے. تو میں ان کو ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا بھائی کرو، لیکن یہ بچوں سے ڈوب جائیں گے، یہ عام طور پہ ایگزیبیشن میں کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، اور یہ بچوں. میں نے کہا نواب آپ کا کوآپریشن رہے، ہم کوشش کریں گے، فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہ ہو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میرا پورا کوآپریشن تمہارے ساتھ. اس کے بعد ہم نے پہلی نمائش باغ عامہ میں کی. وہاں کچھ کوارٹر بنے تھے، پہلے گورنمنٹ نمائش ہوئی تھی جس کو سر اکبر نے. کس زمانے میں ہوئی پہلی نمائش؟ میرا خیال یہ ہے تقریباً 50 سال ہو گئے تقریباً.